السلام علیکم مائی یوٹیوب ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں ناول ریڈ کرنے لگی ہوں اس کا نام ہے جینے کی وجہ، از قلم انا شاہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ اس ناول کو مزید پڑھنے کے لیے میرے چینل انا شاہ وائس کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ 550 سبسکرائبرز مکمل ہونے پر میں اس ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کروں گی، تو آج میں یہ ایپیسوڈ اپلوڈ کر رہی ہوں، اور نیکسٹ ایپیسوڈ تب آئے گی جب میرے 600 سبسکرائبرز مکمل ہو جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے ناول جینے کی وجہ کی قسط نمبر 7۔ حمزہ، پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے تو چلو ریسیپشن پر پیسے جمع کروائیں۔ دانین جو پچھلے 3 گھنٹے سے اضطراب کی حالت میں کبھی کوریڈور میں رکھے بینچ پر بیٹھتی، کبھی ٹہلتی، تو کبھی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا رہی تھی، حمزہ کو آتے دیکھ اس کی جانب بڑھی اور جلدی سے اس سے پیسوں کے بارے میں استفسار کیا۔ حمزہ جو پہلے ہی پیسوں کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھا، دانین کی بات سنتا مزید مضطرب ہوا۔ آپی، پیسوں کا انتظام نہیں ہوا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں بابا کا آپریشن شروع ہوا یا نہیں؟ حمزہ، ہاسپٹل کی پالیسی کے مطابق ساری پیمنٹ ایک دفعہ ہی جمع کروانی ہے، تبھی آپریشن شروع ہوگا، دانین نے حمزہ کی بات سنتے پریشانی سے کہا۔ جبکہ دانین کی بات سنتے حمزہ نے اپنا سر تھاما تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ پیسوں کا انتظام کہاں سے کرے، کہ دانین نے کچھ دیر سوچنے کے بعد حمزہ کو مخاطب کیا۔ حمزہ، تم ایسا کرو، مجھے بابا کے آفس لے چلو، میں جا کر خود بات کرتی ہوں۔ آپی، وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں کا باس بہت زیادہ مغرور ہے، اس نے مجھے پیسے دینے سے ایسے انکار کیا تھا جیسے کوئی حقیر کو بھی نہ کرے۔ حمزہ، ہمیں اس وقت صرف پیسوں کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس آخری ذریعہ وہی ہے، تو پلیز بنا بحث کیے مجھے بابا کے آفس لے چلو۔ جبکہ دانین کی بات سنتے حمزہ نے ٹھنڈی سانس بھرتے دانین کو اپنے ساتھ لیے باہر کا رخ کیا تھا۔ دانین اور حمزہ اس وقت شاہ گروپ آف انڈسٹریز کی بلند و بالا عمارت کے سامنے کھڑے تھے۔ اس عمارت کو دیکھتے ایک دفعہ تو دانین نے سوچا کہ یہیں سے واپس لوٹ جائے، لیکن پھر خود ہی اپنی سوچ کو جھٹلاتے اندر جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ اس وقت اس کے لیے سب سے اہم اس کے بابا جانے کی جان تھی۔ اس لیے بسم اللہ پڑھتے اس نے عمارت میں قدم رکھا، جبکہ حمزہ وہیں پارکنگ میں اپنی بائک کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا، کیونکہ وہ اندر نہیں جانا چاہتا تھا۔ پہلی ہی نظر میں راحم کا جو امیج اس کے سامنے بنا تھا اسے بالکل نہیں بھایا تھا۔ دانین جیسے ہی ریسیپشن پر پہنچی، اس نے اپنا حوالہ دیتے مینیجر سے ملنے کے لیے کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اس آفس کے آنر سے ملنے کا کہے گی تو ریسیپشنسٹ اسے واپس بھیج دے گی۔ دانین کی بات سنتے ریسیپشنسٹ نے انٹرکام پر مینیجر سے اجازت ملتے ہی انٹرکام رکھتے دانین کو مطلوبہ جگہ جانے کا کہا۔ جبکہ ریسیپشنسٹ کی بات سنتے دانین دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی اپنے قدم آگے بڑھا گئی۔ سر، پلیز میری مدد کریں، میرے بابا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، مجھے اس وقت پیسوں کی اشد ضرورت ہے، اگر میں پیسوں کا انتظام نہ کر سکی تو میرے بابا جانے کا آپریشن نہیں ہوگا۔ پلیز سر، آپ کمپنی کے آنر سے کہہ کر لون پاس کروا دیں، ہم کوشش کریں گے کہ جلد ہی آپ لوگوں کا لون واپس کر دیں۔ دانین پچھلے 15 منٹ سے مینیجر کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مینیجر کا آگے سے ایک ہی جواب تھا، بیٹا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ کا بھائی یہاں سے گیا ہے اور سر نے پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے، اور جب وہ ایک دفعہ انکار کر دیں تو دوبارہ ان کو اسی بات پر راضی کرنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ اگر ان کو غصہ آ جائے تو پھر وہ نہیں دیکھتے کہ سامنے کون ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی نوکری سے ہاتھ دھوں۔ ابھی مینیجر مزید کوئی بات کرتا کہ راحم کے آفس کا دروازہ کھلا۔ راحم جو حمزہ کے جانے کے بعد سے اپنے دماغ میں بیدار ہونے والی مختلف سوچوں کا مقابلہ کر رہا تھا، آخر کار تنگ آتے اپنی سوچوں کو جھٹکتے گھر جانے کا ارادہ کیا، اور ابھی وہ اپنے کیبن کا دروازہ کھولے باہر جاتا کہ مینیجر کو کسی لڑکی سے الجھتے دیکھا تو اسی طرف کا رخ کر گیا۔ ابھی راحم نے 3-4 قدم ہی بڑھائے تھے کہ دانین نے اپنا رخ راحم کی طرف کیا۔ دانین کو اپنے آفس میں اس حالت میں دیکھتے راحم الجھن کا شکار ہوا۔ دانین جو سفید شلوار قمیص پہنے، سر پر اچھے سے چادر اوڑھے، سرخ کندھاری آنسوں سے تر چہرہ لیے اپنی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھیں جو کچھ رت جگہ اور کچھ رونے کی وجہ سے تھیں، راحم کی طرف التجائی نظروں سے دیکھنے لگی، جبکہ راحم دانین کو اس حالت میں دیکھتے اپنے دل کی حالت کو عجیب ہوتا محسوس کر رہا تھا، اس لیے فوراً مینیجر سے اس بابت دریافت کیا۔ مینیجر نے فوراً دانین کی بات راحم کے سامنے پیش کی، جبکہ اس کی بات سنتے راحم نے دانین کو اپنے کیبن میں آنے کا اشارہ کرتے خود بھی اپنا رخ کیبن کی طرف کیا۔
سر پلیز میری مدد کریں، ہم جلد ہی آپ کے پیسے لوٹا دیں گے، دانین نے روتے ہوئے راہم سے کہا۔ راہم، جو دانین اور حمزہ کے درمیان موجود رشتے کے بارے میں جانتے پرسکون ہو چکا تھا، تب سے اس کے ذہن میں کئی سوچیں نمودار ہو رہی تھیں۔ دیکھیں مس، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کے بھائی کو صاف صاف بتا چکا ہوں کہ میں آپ لوگوں کی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے کوئی چیریٹی ہوم نہیں کھولا ہوا، اس وجہ سے آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ سر پلیز ایسا نہ کریں، میں کہہ تو رہی ہوں، ہم جلد ہی آپ کے پیسے لوٹا دیں گے۔ پلیز، میرے بابا کی زندگی داؤ پر لگی ہے، اگر آپ میری مدد کر دیں گے اللہ پاک آپ کو اس نیکی کا اجر دے گا۔ دانین نے روتے ہوئے اس ظالم شخص کے سامنے فریاد کی۔ دیکھیں مس، میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ مجھے میرے پیسے واپس لوٹا دیں گی، جبکہ آپ کے والد محترم کی زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، راہم نے صفاقی کی تمام حدود پار کرتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے نزدیک 4.5 لاکھ رقم کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، لیکن پھر بھی اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے، یا پھر یہ کہا جائے کہ مستقبل میں اپنی بات منوانے کے لیے وہ ایسا کہہ رہا تھا۔ راہم کی بات سنتے دانین کے آنسوؤں میں مزید روانی آئی تھی، جبکہ اسے ایسا لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ سر میرا یقین کریں، میں آپ کو آپ کے پیسے جلد لوٹا دوں گی۔ میں آپ کو ایک شرط پر پیسے دے سکتا ہوں، اگر آپ کو شرط منظور ہے تو آپ ابھی پیسے لے لیں، نہیں تو پھر آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ راہم کی بات سنتے دانین نے جلدی سے راہم سے شرط کے بارے میں استفسار کیا۔ آپ کو مجھ سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرنا ہوگا۔ راہم نے اپنا گلا کھنکارتے ہوئے دانین کے سر پہ آفس کی چھت گرائی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایسا نہیں کر سکتی، آپ اس طرح میری مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور کچھ تو خدا کا خوف کریں، آپ ایک مجبور انسان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور نہیں تو یہی سوچ لیں کہ میرے بابا جانی آپ کے آفس میں امپلائی ہیں۔ مس، اگر آپ کو میری شرط منظور ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، اور میں نے کسی غلط ارادے سے آپ کو یہ پیشکش نہیں کی، بلکہ میں نہیں چاہتا کہ بعد میں آپ میرے پیسے لے کر کہیں بھاگ جائیں، اس لیے سیکیورٹی کے طور پر آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ سر، آپ ایک پاکیزہ رشتے کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ دانین نے دھیمی آواز میں اپنی بات راہم کو سمجھانے کی کوشش کی، جبکہ اس کی یہ بات بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ راہم کے گھر والے تو دانین کے لیے رشتہ مانگنے آنا چاہتے تھے، لیکن راہم نے ہی منع کر دیا تھا، اور اب بھی وہ اپنی انا کی وجہ سے، کیونکہ اس نے سب کے سامنے دانین سے رشتہ جوڑنے سے منع کیا تھا، اس وجہ سے اس کو لگ رہا تھا کہ وہ جو کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، اگر وہ گھر والوں سے کہے گا تو سارے اس کا رشتہ لے جانے سے انکار کر دیں گے۔ دیکھیں مس، اگر آپ نے نکاح کرنا ہے تو ٹھیک ہے، میں کوئی مرا نہیں جا رہا آپ سے نکاح کرنے کے لیے، اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو نکاح کر کے پیسے لے لیں، نہیں تو آپ جا سکتی ہیں، اور ویسے بھی یہ نکاح کچھ عرصے کے لیے ہوگا، جیسے کہ کانٹریکٹ میرج۔ آپ جیسے ہی مجھے میرے پیسے لوٹا دیں گی میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ سر، نکاح کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی مذاق ہے جو آپ اتنے پاکیزہ رشتے کو اپنی مرضی سے جوڑنا اور توڑنا چاہتے ہیں۔ آپ مجھے صرف اس بات کا جواب دیں کہ آپ کو میری شرط منظور ہے یا نہیں ہے۔ راہم کو اب دانین کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا، لیکن پھر بھی اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے وہ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مانا کہ میں مجبور ہوں، لیکن میں اس طرح آپ کو اپنی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانے دوں گی۔ پلیز میری مدد کریں، میرے بابا میرا آخری سہارا ہیں، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر کس کے در پر جاؤں گی؟ میں وعدہ کرتی ہوں آپ کے پیسے جلد لوٹا دوں گی، لیکن خدا را میری مدد کریں۔ وہ نازک معصوم سی لڑکی سفید کپڑوں میں ملبوس اس شفاق ظالم شخص کے سامنے گڑ گڑاتے فریاد کر رہی تھی، جو ایسے بے نیازی دکھا رہا تھا کہ اس کے سامنے کوئی جیتی جاگتی انسان نہ ہو، بلکہ کوئی حقیر چیز ہو جسے وہ دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ پلیز میری مدد کریں، میں آپ کے پاؤں پکڑ۔ اس سے پہلے دانین اپنی بات مکمل کرتی راہم شاہ کی دھاڑ آفس کے کیبن میں گونجی تھی، جس سے دانین کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے، اور اب وہ تھر تھر کانپ رہی تھی اور اس شخص کی لال ہوتی آنکھیں دیکھ کر اپنی سانس روک گئی تھی۔ بس بکواس بند کرو اپنی، اگر شرط منظور ہے تو ابھی پیسے لے لو، ورنہ تم یہاں سے جا سکتی ہو، میں نے کوئی چیریٹی ہوم نہیں کھولا ہوا جو کسی بھی راہ چلتے کی مدد کر دوں۔ راہم شاہ نے صفاقی کی تمام حدود پار کر دی تھیں، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جس کے ساتھ اس نے ایسا رویہ رواں رکھا ہے، مستقبل قریب میں وہ راہم شاہ کے جینے کی وجہ بننے والی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ راہم کی قسمت اس کو کس موڑ تک لے کر جاتی ہے۔ ٹھیک ہے سر، آپ مجھے پیسے دے دیں، میں ہاسپٹل جمع کروا کر آتی ہوں۔
دانین نے ہارے ہوئے لہجے میں نکاح کی رضامندی بالآخر دے ہی دی، کیونکہ اس کے نزدیک اس وقت سب سے زیادہ اہم چیز اس کے بابا کی جان تھی۔ جبکہ دانین کی بات سنتے راحم شاہ جیت کے نشے میں سرشاری سے مسکرایا تھا اور اپنے انٹرکام سے مینیجر کو ہدایت دیتے اپنا انٹرکام واپس رکھا تھا۔ دانین روتے ہوئے اس بلند و بالا عمارت سے باہر نکلتی دکھائی دی تو حمزہ، جس کی نظر انٹرنس پر ہی تھی، دانین کو اس حالت میں دیکھتے جلدی سے اس کی طرف بڑھتے اس کو اپنے حصار میں لیے مضطرب ہوا۔ آپی، سب خیریت تو ہے نا؟ اگر پیسوں کا انتظام نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور کریں گے، لیکن آپ اس طرح سے روئیں تو نہیں، یہ کوئی آخری ذریعہ تھوڑی تھا، اور مجھے پہلے ہی پتا تھا یہاں سے پیسے نہیں ملنے والے۔ حمزہ نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور اس کو دانین کی موجودہ حالت دیکھتے ہوئے جو بات سمجھ میں آئی اس نے اس حساب سے دانین کو دلاسا دیا۔ جبکہ حمزہ کی بات سنتے دانین کے رونے میں مزید اضافہ ہوا اور وہ ہچکیاں بھرتی حمزہ کے سینے سے لگتی آواز کے ساتھ رونے لگی۔ دانین کا ری ایکشن دیکھتے حمزہ کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے، اس نے جلدی سے بوکھلاتے ہوئے دانین کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار مزید مضبوط کیا تھا، جبکہ یہ منظر کسی نے بڑی چبھتی نظروں سے ملاحظہ فرمایا تھا۔ راحم، جو فرحاد کو اطلاع دینے کے بعد اس کو پک کرنے کے لیے جا رہا تھا، لیکن اپنے آفس کی انٹرنس پر دانین کو حمزہ کے حصار میں دیکھتے اس کے جذبات بھڑک اٹھے تھے۔ حالانکہ اب اسے یہ بھی معلوم تھا کہ دانین اور حمزہ کے درمیان کیا رشتہ ہے، لیکن اس کے باوجود نہ جانے کیوں وہ دانین کو کسی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا تھا اور اپنی اس کیفیت کو فی الحال وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس لیے اپنے جلتے دل کو قابو میں کرتے، اپنی آنکھوں پر سن گلاسز لگاتے، دانین اور حمزہ کو اگنور کیے اپنی گاڑی کی طرف رخ کر گیا۔ آپی، پلیز چپ کر جائیں، میں کہہ رہا ہوں نا پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ حمزہ، پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے۔ دانین ابھی تک حمزہ کے سینے میں منہ دیے کھڑی تھی، لیکن حمزہ کی بات سنتے ہچکیوں کے دوران اپنی بات کو مکمل کیا۔ تو پھر آپی، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ بابا کا علاج ہو جائے گا۔ حمزہ کو سمجھ نہ آیا کہ دانین پیسوں کا انتظام ہونے کے باوجود کیوں رو رہی ہے۔ اب اسے کون بتاتا کہ وہ پیسوں کے عوض اپنے آپ کو بیچ آئی ہے۔ حمزہ، انہوں نے پیسے دینے کی شرط رکھی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے نکاح کر لوں۔ دانین نے روتے ہوئے حمزہ کو آگاہ کیا۔ آپی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ نے ان کے منہ پر انکار کر دینا تھا۔ کیا وہ آخری ذریعہ ہیں جس سے ہم پیسے لیں گے؟ ہمیں ان کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ چلیں یہاں سے۔ حمزہ تو دانین کی بات سنتے ہی بھڑک اٹھا تھا۔ حمزہ، میں نے نکاح کے لیے ہاں کر دی ہے اور ابھی ہم ہاسپٹل میں پیسے جمع کروانے کے بعد یہاں واپس آئیں گے۔ دانین نے بے بسی سے حمزہ کی آنکھوں میں اپنی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا۔ آپی، آپ یہاں سے چلیں، ہمیں یہاں سے پیسے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ کہیں اور سے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، اور زیادہ تو ہم نے کر ہی لیے ہیں، صرف 4.5 لاکھ ہی رہتے ہیں۔ حمزہ نے دانین کی بات سنتے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ حمزہ، تم کل رات سے پیسوں کا انتظام کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کیا پیسوں کا انتظام ہوا؟ نہیں نا؟ تو پلیز بابا جانی کے آپریشن کے لیے ہمارے پاس پیسے جمع کروانے کا یہ آخری ذریعہ ہے۔ آپی، ہم بابا کو کیا جواب دیں گے جب ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے آپریشن کے لیے آپ نے پیسوں کے عوض نکاح کیا ہے؟ وہ تو جیتے جی ہی مر جائیں گے۔ پلیز آپی، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں اور واپس چلیں۔ ہم ایسا کرتے ہیں، اپنے موبائل بیچ دیتے ہیں۔ حمزہ، ہم دونوں اپنے موبائل بیچ بھی دیں پھر بھی پیسے پورے نہیں کر پائیں گے، تو اس لیے میری بات مانو اور جو میں کر رہی ہوں وہ مجھے کرنے دو، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، دانین نے روتے ہوئے اٹل لہجے میں کہا۔ جبکہ دانین کی بات سنتے حمزہ کو اپنی اور اپنی بہن کی حالت پر ترس آیا۔ راحم، یہ تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ اذلان نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس وقت چاروں دوست فرحاد کے آفس میں موجود تھے۔ جیسے ہی فرحاد کو معلوم ہوا کہ راحم نکاح کر رہا ہے، پہلے تو اس کی خوشی دیکھنے لائق تھی، لیکن جیسے ہی اسے ساری صورتحال کا معلوم ہوا تو اس نے راحم سے کہا کہ وہ اسے پک کرنے آ جائے۔ اذلان اور ارشمان کو وہ خود بتا دے گا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ راحم کو اس کے عمل سے فون پر نہ روکے بلکہ تینوں دوست مل کر اس کو سمجھائیں، کیونکہ اگر وہ فون پر راحم کو کچھ سمجھاتا تو اس نے کوئی بات نہیں سننی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے فرحاد اور اذلان راحم کو سمجھا کر تھک چکے تھے، لیکن راحم پر کوئی بات اثر ہی نہیں کر رہی تھی، جبکہ ارشمان نے صرف 1 یا 2 دفعہ ہی اس کو اس کے عمل سے روکنا چاہا تھا، لیکن راحم کو کچھ نہ سنتے دیکھ وہ آرام سے وہیں ایک کرسی پر براجمان ہو گیا، کیونکہ تھا تو وہ بھی راحم کا ہی عکس۔ اس کی نظر میں یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ تم لوگوں نے میرے نکاح میں شرکت کرنی ہے یا نہیں؟ کیونکہ جو میں نے سوچ لیا ہے وہ تو میں کر کے ہی رہوں گا، چاہے کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے۔
راحم کی اب بس ہوئی تھی، اسی وجہ سے غراتے ہوئے اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا تھا، راحم میرے دوست سمجھنے کی کوشش کر، اگر تجھے وہ لڑکی پسند ہے تو ہم سیدھی طرح سے بھی تو اس کا رشتہ لے کر جا سکتے ہیں نا، یہ نہ ہو بات کے لیے کوئی مسئلہ بنے۔ فرحاد نے تحمل سے راحم کو اپنی بات سمجھاتے ہوئے کہا، کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، اور میں کوئی اس لڑکی کے لیے مرا نہیں جا رہا، یہ صرف ایک کانٹریکٹ میرج ہوگی، جیسے ہی مجھے لگا میری زندگی میں اس لڑکی کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں اسے چھوڑ دوں گا۔ راحم نے صفاقی کی تمام حدود پار کرتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی سوچ کو دیکھتے فرحاد اور اذلان نے خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر تو نے سوچ ہی لیا ہے کہ تو نے اس لڑکی کو چھوڑنا ہے تو اپنی انا کے لیے کیوں کسی معصوم کی زندگی برباد کر رہا ہے؟ میں تجھے ایسا بالکل نہیں کرنے دوں گا، بلکہ میں ابھی آغا جان کو فون کرتا ہوں۔ راحم کی بات سنتے اذلان نے دھاڑتے ہوئے کہا، اور آخر میں آغا جان کو بتانے کی دھمکی دی؟ اگر تو نے گھر والوں میں سے کسی ایک بھی فرد کو اس بارے میں کچھ بتایا تو پھر تو یہ سمجھ لینا کہ آج سے تیرا راحم نامی کوئی دوست نہیں ہے، اور اگر تو بتا بھی دیتا ہے نکاح تو پھر بھی میں کروں گا، مجھے کسی سے فرق نہیں پڑتا، جو میں نے سوچ لیا ہے وہ تو میں کر کے ہی رہوں گا۔ راحم نے اذلان سے زیادہ اونچی آواز میں دھاڑتے ہوئے کہا، راحم یہ تو کیا بات کر رہا ہے؟ ایسی بات کرتے ہوئے تجھے شرم آنی چاہیے، ہم چاروں بچپن سے ساتھ ہیں اور تو صرف ایک بات کے لیے اس دوستی کے رشتے میں درار لانا چاہتا ہے۔ فرحاد نے راحم کی بات سنتے افسوس سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، راحم میں اب تک خاموش تھا کہ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم مستقبل میں اس لڑکے کے ساتھ رہے گا یا نہیں رہے گا، لیکن تمہاری اس بات سے مجھے بھی دکھ ہوا ہے کہ ایک ذرا سی بات کے پیچھے تم ہمارے بیچ رشتے کا لحاظ بھی بھول گئے ہو۔ ارشمان جو خاموشی سے ایک طرف کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے بھی غصے سے راحم کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کی، ہاں تو اگر میں رشتے کا پاس بھول گیا ہوں تو تم لوگوں کو چاہیے کہ تم لوگ میرا ساتھ دو، نہ کہ تم لوگ ایک اندیکھی لڑکی کا سوچتے اپنے دوست کو برا بھلا کہنے لگ جاؤ۔ راحم کو ابھی بھی لگ رہا تھا کہ وہ غلط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہم جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ مت سوچنا کہ ہم تجھے اس لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے دیں گے۔ اذلان جو کہ اس ٹائم سے راحم کی بات سنتے خاموش بیٹھا تھا، آخر میں راضی ہوتے ساتھ ہی راحم کو تنبیہ کی تھی اور اپنا رخ باہر کی سمت کر گیا، جبکہ اس کے پیچھے یہ ارشمان اور فہد بھی باہر نکلے تھے کہ وہ اس وقت راحم سے مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی راحم نے بھی ٹھنڈی سانس بھرتے باہر کا رخ کیا تھا۔ ماہنور تم نے کیوں صبح سے اپنا منہ پھلایا ہوا ہے؟ اس کو سیدھا بھی کر لو، بلکہ صبح سے نہیں میں کل سے دیکھ رہی ہوں تمہارا منہ پھولا ہوا ہے۔ اور آمنہ بیگم کس ٹائم سے دیکھ رہی تھی کہ جانان اور پریشے اس کی منتیں کر رہے تھے کہ کوئی مووی دیکھتے ہیں، لیکن ماہنور میڈم کے نخرے ہی نہیں ختم ہو رہے تھے۔ آج ہفتے کا دن تھا اور یونیورسٹی سے چھٹی تھی، اس وجہ سے شاہ ہاؤس کے تمام افراد اس وقت گھر میں موجود تھے، صرف راحم اور اذلان کو چھوڑ کر۔ ماما میں کس ٹائم سے دانین کو فون کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن فون بند جا رہا ہے۔ ماہنور نے منہ بسورتے ہوئے آمنہ بیگم کو اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ ماہنور میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، ہر کوئی تمہاری طرح فارغ نہیں ہوتا، وہ بچی کیا پتہ اس وقت مصروف ہو، اس وجہ سے فون نہیں اٹھا رہی، اور جو تمہارے پیچھے پھر رہی ہیں انہیں تم منہ نہیں لگا رہی۔ اب فٹافٹ یہاں سے اٹھ جاؤ، نہیں تو پھر تمہیں میری جوتی سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ آمنہ بیگم نے کڑے تیوروں سے ماہنور کو گھورتے ہوئے کہا، جبکہ اپنی ماں کا ڈیول موڈ آن ہوتے دیکھ ماہنور نے شرافت سے وہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی، اور اب اس کا سارا غصہ پریشے اور جانان پر نکلنا تھا، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی اسے آمنہ بیگم سے ڈانٹ پڑی تھی۔ جانان آج کوئی ہارر مووی دیکھیں، میرا بہت دل کر رہا ہے، اور ویسے بھی ابھی صبح کا ٹائم ہے، ہمیں اتنا ڈر بھی نہیں لگے گا۔ پریشے جو ابھی کچن سے 3 باؤل پاپ کارن اور 7 کولڈ ڈرنک لے کر کمرے میں آئی تھی، جانان کے ساتھ دھپ سے بیٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد جانان نے اس بات میں اپنا سر ہلایا کہ ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی پریشے کے لائے گئے 3 باؤل کی طرف اشارہ کیا کہ 3 کس خوشی میں، کیونکہ کافی دیر سے وہ لوگ ماہنور کو بول بول کر تھک گئی تھیں، لیکن وہ نہیں مان رہی تھی، اس وجہ سے اس وقت وہ دونوں ہی کمرے میں موجود تھیں۔ میں ابھی جب کچن میں گئی تو میں نے تائی جان سے سفارش کی کہ ماہنور کو ہمارے ساتھ مووی دیکھنے کے لیے راضی کریں، تو بس آگے تم سمجھ جاؤ۔ جبکہ پریشے کی بات سنتے جانان نے پریشے کو کڑے تیوروں سے دیکھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ماہنور اب اپنا سارا غصہ ان دونوں پر نکالے گی۔ جبکہ جانان کو ایسے خود کو دیکھتے پا کر پریشے نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور ساتھ ہی ہارر مووی کی سرچنگ جاری کی۔ دانین اور حمزہ اس وقت شاہ انڈسٹری کی عمارت کے سامنے کھڑے تھے، کیونکہ وہ ہاسپٹل میں حسین صاحب کے آپریشن کے لیے پیسے جمع کروائے تھے اور ان کا آپریشن بھی سٹارٹ ہو گیا تھا۔
آپریشن تقریباً 6 سے 7 گھنٹے کے دورانیے میں ہونا تھا، اس لیے شرط کے مطابق دانین اور حمزہ اس وقت شاہ انڈسٹری کے بالکل سامنے کھڑے تھے۔ آپ یہیں پر کھڑی ہوں، میں سیکیورٹی گارڈ سے کہہ کر آتا ہوں کہ اندر جا کر پیغام دیں حسین صاحب کا بیٹا آیا ہے۔ حمزہ کی بات سنتے دانین نے اپنا سرخ متورم چہرہ اٹھا کر اس بات میں سر ہلایا، جبکہ دانین کی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں جو رونے کی وجہ سے ہوئی تھیں اور سرخ ناک دیکھ کر حمزہ نے بے بسی سے اپنے لب بھینچے تھے۔ وہ چاروں دوست اس وقت راہم کے کیبن میں موجود تھے کہ انہیں انٹرکام پر دانین اور اس کے بھائی کے آنے کی اطلاع موصول ہوئی۔ راہم نے ریسیپشنسٹ سے انہیں ویٹنگ روم میں انتظار کرنے کو کہا اور انٹرکام رکھ دیا۔ فرحاد نے ایک آخری بار راہم کو اس کے عمل سے روکنے کے لیے ابھی کچھ بولنے کے لیے اپنا منہ کھولا ہی تھا کہ راہم کی تنبیہ نظروں کو دیکھتے وہیں پر اپنا ارادہ منسوخ کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اپنی کرسی سے کھڑا ہوا۔ اس کے دیکھا دیکھی باقی تینوں بھی کھڑے ہوئے اور کیبن سے باہر کی سمت اپنے قدم بڑھائے۔ راہم، اذلان، ارشمان اور فہد ابھی ویٹنگ روم کی طرف بڑھ ہی رہے تھے اور اس سے پہلے وہ اپنا قدم اندر رکھتے کہ ریسیپشن پر موجود لڑکی جلدی سے ایکسکیوز می کہتے چاروں کو روک چکی تھی۔ سر، حسین صاحب کے بچے باہر ہی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے ویٹنگ روم میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ ریسیپشنسٹ کی بات سنتے راہم کے ماتھے کی رگیں ابھر کر باہر کو آئیں، جبکہ باقی تینوں نے اچنبھے سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا کہ ایسا کون ہے جس نے شاہ انڈسٹری کے ویٹنگ روم میں انتظار کرنے کے بجائے دھوپ میں انتظار کرنے کو زیادہ بہتر سمجھا تھا۔ راہم نے ریسیپشنسٹ کی بات سنتے اپنے قدم غصے سے باہر کی جانب بڑھائے تھے اور اسے سامنے ہی درخت کے نیچے دانین حمزہ کی باہوں کے حصار میں کھڑی نظر آئی تھی۔ راہم، جس کا پہلے ہی موڈ خراب تھا، کچھ اپنے دوستوں کی وجہ سے، کچھ ریسیپشنسٹ کی بات سن کر اب مزید خراب ہوا تھا۔ دانین کو پھر سے حمزہ کی باہوں کے حصار میں کھڑے دیکھ کر اور دل میں خیال ضرور آیا تھا کہ نکاح کے بعد سب سے پہلا کام جو اس نے کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے کہ ان دونوں بہن بھائی پر پابندی لگانی ہے کہ ایک دوسرے کے گلے نہ ملیں۔ لیکن شاید راہم نہیں جانتا تھا کہ وہ مستقبل قریب میں دانین کے لیے کتنا پوزیسو ہو جائے گا اور اس کے نزدیک حمزہ کیا کسی کو بھی نہیں بھٹکنے دے گا۔ لیکن یہ بات تو طے تھی کہ حمزہ بھی اپنی بہن کے بغیر بالکل نہیں رہنے والا تھا۔ تو اب دیکھنا یہ تھا کہ مستقبل میں جیت کس کی ہوگی یا پھر سالہ بہنوئی کی یہ جنگ ہمیشہ جاری رہے گی۔ راہم نے غصے سے اپنے قدم دانین اور حمزہ کی جانب بڑھائے تھے، جبکہ اس کے پیچھے ہی باقی تینوں نے بھی اپنے قدم راہم کے ہم قدم کیے تھے۔ راہم کو دیکھتے ہی حمزہ کے منہ کے زاویے بگڑے تھے، جبکہ دانین نے راہم کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ ایسے ہی حمزہ کی باہوں کے حصار میں لاتعلقی ظاہر کر رہی تھی اور اس کا یہی انداز راہم کو آگ لگا گیا تھا۔ دانین کو دیکھتے اذلان کی آنکھیں آخری حد تک پھیلی تھیں، کیونکہ پارٹی والے دن وہ دانین سے مل چکا تھا اور جب راہم نے بے عزتانہ انداز میں دانین کے رشتے کے لیے انکار کیا تھا، اذلان تب بھی وہیں موجود تھا، اس لیے اس کا حیران ہونا تو بنتا تھا اور اسے اب سمجھ آ رہی تھی راہم کے یہ سب کرنے کی وجہ۔ جبکہ فرحاد اور ارشمان تو سامنے موجود لڑکے کے بگڑے تیور ہی ملاحظہ فرما رہے تھے، جو کہ منہ کے عجیب و غریب ڈیزائن ایسے بنا رہا تھا جیسے اس کے منہ میں بہت ہی کڑوی چیز رکھ دی ہو۔ لیکن ایک بات ان دونوں نے نوٹ کی تھی کہ راہم کو دیکھتے ہی سامنے موجود لڑکے نے اپنی بہن کے گرد اپنا حصار اور مضبوط کیا تھا، جو کہ ان دونوں کے مسکرانے کا باعث بنا تھا کہ راہم کو سالہ ٹکر کا ملا ہے۔ آئیں، گاڑی میں بیٹھیں تاکہ ہم آگے کی کارروائی شروع کر سکیں۔ راہم نے کچھ دیر دونوں بہن بھائی کو گھورنے کے بعد، جس کا ان دونوں بہن بھائی پر کوئی اثر نہ ہوا تھا، اس لیے اپنی بات کی۔ نہیں، ہمیں آپ کے مزید کسی بھی احسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اور میری بہن بائیک پر آئے تھے، آپ اپنی شاندار گاڑی میں بیٹھیے، ہم آپ کو فالو کرتے ہوئے آئیں گے۔ حمزہ نے تیکھے سے انداز میں راہم کو دو بدو جواب دیا، جبکہ اس کے انداز دیکھتے راہم کے بے ہوش ہونے کی کسر باقی تھی، اور اذلان، ارشمان اور فرحاد نے منہ نیچے کیے اپنی مسکراہٹ کو ضبط کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے چہرے سرخ ہوئے تھے، کیونکہ وہ مسکرا کر راہم کو بدگمان ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ حمزہ کی بات سنتے راہم نے اپنے غصے کو کنٹرول کر کے اپنی گاڑی کی طرف رخ کیا تھا۔ اس کے پیچھے ہی اذلان اور ارشمان ایک گاڑی میں، فرحاد راہم کے ساتھ اور دانین حمزہ کے ساتھ اپنی بائیک پر سوار ہوئے تھے۔ دانین میر ولد حسین میر، آپ کو یہ نکاح با عوض حق مہر 50 لاکھ راہم شاہ ولد سہیل شاہ کے ساتھ قبول ہے؟
मौलवी साहब के अल्फाज सुनते दानैन को अपनी बेकदरी का शिद्दत से एहसास हुआ था कि वो मजबूरी में चंद एवज़ पैसों की खातिर एक ऐसे इंसान से निकाह कर रही थी जिसकी नज़र में दूसरे इंसान की कोई अहमियत नहीं थी। ये सब सोचते दानैन को अपने हवास गुम होते महसूस हो रहे थे, लेकिन फिर अचानक से उसके सर पर हमज़ा ने अपना हाथ रखा था, जैसे उसे तसल्ली दी हो कि उसका भाई उसके साथ है। कि उसके कानों में दोबारा से मौलवी साहब के अल्फाज गूंजे थे, दानैन मीर वल्द हुसैन मीर, आपको ये निकाह बाएवज़ हक महर 50 लाख राहिम शाह वल्द सुहेल शाह के साथ कबूल है। दानैन ने मौलवी साहब के पूछने पर 3 बार कबूल है कहकर अपने सुर्ख मतूरम चेहरे को हमज़ा के सीने का हिस्सा बनाया था कि अब उसके बाप और भाई के अलावा भी कोई शख्स उस पर हक रखता है, और एक ऐसा शख्स जो उसकी नज़र में जालिम, जाबिर और सफाक शख्स है। इजाब व कबूल के मराहिल राहिम शाह की तरफ से भी पूरे होने के बाद अजलान, अरशमान और फरहाद ने खुशी से राहिम को गले लगाया था और सच्चे दिल से उसकी दायमी खुशियों के लिए दुआ की थी। इसके बाद अरशमान मौलवी साहब को दरवाजे तक छोड़ने गया था, जबकि अजलान और फरहाद ने दानैन के सर पर हाथ रखते हुए उसे बहन होने का मान दिया था। ये निकाह जिन भी हालात में या जैसे भी हुआ हो था तो उनके दोस्त का निकाह और पाकीज़ा रिश्ता, इसलिए बग़ैर किसी किस्म का दिल में बुग़्ज़ रखे वो अपने भाई जैसे दोस्त के इस नए रिश्ते के लिए नेक तमन्नाएं रखते थे। अरशमान मौलवी साहब को दरवाजे तक छोड़ने के बाद जब वापस आया तो उसने भी अजलान और फरहाद की तरह दानैन के सर पर हाथ रखकर उससे ये महसूस करवाया कि उसका एक और भी भाई है, और साथ ही साथ दिल से उनके इस रिश्ते के लिए नेक दुआ मांगी। इससे पहले कि मज़ीद कोई और बात होती, हमज़ा ने दानैन का हाथ थामे बाहर की सिमत अभी एक ही कदम बढ़ाया था कि अजलान के इस वेस्टर्न तर्ज पर बने खूबसूरत फ्लैट में राहिम की आवाज़ गूंजी, हमज़ा रुको, मुझे दानैन से कुछ ज़रूरी बात करनी है। राहिम की बात सुनते अजलान, फरहाद और अरशमान ने उसे शौक़ नज़रों से देखा था, जबकि हमज़ा ने उसे खा जाने वाली नज़रों से। हमज़ा था तो उम्र में राहिम से बहुत छोटा, लेकिन पहली नज़र का इम्प्रेशन राहिम का कुछ अच्छा नहीं था, इसलिए हमज़ा को राहिम से कोई ख़ास किस्म का बैर हो चुका था, जो कि मुस्तक़बिल में राहिम के लिए ख़तरनाक साबित होने वाला था। राहिम की बात सुनते दानैन ने हमज़ा का हाथ और मजबूती से पकड़ा था, जिसे समझते हमज़ा ने राहिम से कहा, देखें, शायद आपको मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि अभी मेरी बहन आपकी बीवी नहीं बल्कि मनकूहा है, और हमारे यहाँ रुखसती से पहले ऐसी मुलाकातों को मायूब समझा जाता है। इसलिए जब तक रुखसती नहीं हो जाती तब तक ये आपकी भूल है कि आप मेरी बहन से कोई भी ऐसी मुलाकात कर सकेंगे, तो बराए मेहरबानी इस बात को अपने जहन में रखिएगा। कड़े तेवरों से हमज़ा इन चारों दोस्तों की होंक बनी शक्लों को देखते दानैन का हाथ मजबूती से पकड़े बाहर का रुख कर गया, जबकि पीछे चारों दोस्त अभी तक शौक की कैफियत में थे कि आया उन तीनों के सामने राहिम के साथ इस अंदाज में बात करने वाला उसका साला है जिसने अभी तक कद काट भी पूरा नहीं निकाला था। थोड़ी देर बाद इस फ्लैट में अजलान, अरशमान और फरहाद के कहके गूंज रहे थे, क्योंकि बकौल उनके राहिम शाह को सुनाने वाला भी दुनिया में मौजूद है। जबकि उनको इस तरह से हंसते देख राहिम ने गुस्से से अपने दांत पीसे थे। यहाँ होती है हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। मज़ीद इस नावल को पढ़ने के लिए मेरे चैनल अनाशा वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड मैं तभी अपलोड करूँगी जब मेरे 600 सब्सक्राइबर्स मुकम्मल हो जाएंगे। और साथ ही साथ मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट में रिव्यूज़ लाजमी दें। बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहें। जल्द मिलते हैं इसी नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।